خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، میرے قریب مت آنا، پلیز دامل، خدا کے لیے مجھے بچا۔ مرحا سلطان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر گھبرائی تھی، جس میں اس وقت جنون ہی جنون تھا۔ دامل کو 2 گارڈز نے پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ سلطان کی بڑھتی ہوئی جسارتیں دیکھ کر غرا کر بولا تھا، کتے کمینے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ہاتھ مت لگانا میری بیوی کو سلطان، تم جانتے نہیں ہو تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ دامل کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا نہ کر گزرتا۔ سلطان کا قہقہا گونجا، سلطان کو تم جیسے کیڑے مکوڑے روک نہیں سکتے، دیکھو تمہارے گھر پر تمہارے کمرے میں کھڑا، کیا بگاڑ لیا تم نے میرا۔ گارڈ کی گرفت میں دامل کس مسا کر رہ گیا تھا، مگر اپنا آپ چھڑوا نہیں پایا۔ سلطان دوبارہ سے مرحا کی جانب بڑھا، جو کمرے کی دیوار کے قریب ڈری سہمی رو رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر اس کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ بہت حسین لڑکی پسند کی ہے تم نے شادی کے لیے، دامل شاہ کمال کا حسن رکھتی ہے۔ بیٹھے مرحا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے کوئی بھی دیکھ کر اپنے ہوش کھو دے پیچھے کیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، مرحا گھبرائی تھی۔ سلطان تمسخرانہ مسکرایا، نخرے کسے دکھا رہی ہو، آخر آج کی رات تم دونوں کی سہاگ رات ہے، بڑے ارمان ہوں گے دامل تمہاری بیوی کے آج کی رات کے حوالے سے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ارمان تمہارے سامنے میں خود پورے کروں، تاکہ تمہاری بیوی کو بھی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ سن کر دامل چلایا تھا، سلطان تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھ سے بات کرو، مرحا کو کچھ مت کہنا۔ مرحا یہ سن کر روئے جا رہی تھی۔ دامل مجھے بچا لو خدا کے لیے۔ مرحا دامل کو دیکھ کر سسکی تھی، لیکن وہ بے بس ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلطان کا گلا دبا دے، اسے جان سے مار ڈالے، جو اب اس کی بیوی کا عروسی دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ وہاں پر اس کے گارڈ بھی موجود تھے۔ دامل کا فشار خون ابلنے کی حد تک بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سلطان مرحا کے بالکل قریب آ چکا تھا، وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، پیچھے ہٹو۔ مرحا ڈر کر سلطان کو پیچھے کرنے لگی، اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ کر گہرے گلے کو چھپانے لگی۔ لیکن سلطان کی آنکھوں میں تو کوئی جنون تھا، نفرت کا تلاطم طوفان تھا۔ اس نے بڑی بے دردی سے مرحا کو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ وہ مچلنے لگی، اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ مرحا اپنا چہرہ دائیں بائیں جانب کر رہی تھی تاکہ اس شخص کو گستاخی سے روک سکے، مگر وہ اس کے لبوں پر اپنی دھاک جما چکا تھا، اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ چکا تھا، اپنی شدتوں کی ابتدا کر چکا تھا۔ دامل پوری قوت سے چلایا تھا، سلطان میں تمہاری جان لے لوں گا، پیچھے ہٹو کمینے۔ جتنی قوت سے دامل چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ دامل کو اپنی روح جسم سے جدا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مناظر بھی اسے کبھی دیکھنے کو ملیں گے۔ دکھ اور کرب تکلیف اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھی، آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر جن گارڈز نے اسے پکڑ رکھا تھا وہ ہٹے کٹے باڈی بلڈرز تھے۔ ان کے سامنے دامل کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی منچاہی بیوی کو کسی اور کے حصار میں دیکھ کر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، مگر کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے بسی سے آخر کو اپنی آنکھیں بند کر گیا جب سلطان نے اس کے سامنے اس کی بیوی کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ سب کی نظریں مرحا پر ٹکی ہوئی تھی۔ دامل کے اندر آگ سی لگی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ سلطان کی جان لے لے، جو سب کے سامنے اس کی عزت کو یوں نیلام کر رہا تھا۔ مرحا سلطان کی چٹانی وجود کے سامنے بالکل بے بس کھڑی آنسو بہا رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو بھی قید کر چکا تھا، اس کے ہونٹوں پر اپنی چھاپ چھوڑ کر اب وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بے بسی سے دامل کو پکار رہی تھی۔ دامل کے دل خراش چیخ اس وقت نکلی جب سلطان کا ہاتھ مرحا کی چولی کی زپ تک پہنچا تھا۔
وہ ایک جانب اس کی چولی کو زپ پر اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھا اور دوسری جانب انتہائی حقارت اور شیطانی نظروں سے اس نے دامل کی طرف دیکھا تھا جو چیخ چیخ کر رو رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے یوں روتا دیکھ کر سلطان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، کیوں؟ کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کھولو آنکھیں، دیکھو کتنا حسین نظارہ ہے۔ یہ سب تم کرنا چاہتے تھے نا، مگر میں تمہاری جگہ یہ سب کر رہا ہوں، وہ بھی تمہاری عزت کے ساتھ۔ واقعی تمہاری یہ بیوی بالکل مست مال ہے جسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی اپنا آپا کھو سکتا ہے۔ وہ مرہا کو اپنے حصار میں جکڑ کر اس کی کمر پر ہاتھوں سے زپ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ساتھ یہ سب نہ کر۔ لیکن وہ زپ کھول چکا تھا، پھر اسے بازو سے کھینچتا ہوا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ارادہ تو اس کا یہی تھا کہ سرعام اپنے دشمن کی بیوی کو بے حجاب کرے گا، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا، بیڈ پر بچھی چادر اپنے اور مرہا کے اوپر تان چکا تھا اور اگلے ہی پل وہاں پر کھڑے دونوں گارڈز کو اشارہ کرنے لگا۔ دونوں گارڈز نے وہی کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر رسیوں سے دامل کو باندھنا شروع کر دیا۔ خود کو وہ چھڑوا رہا تھا، مگر تبھی ایک گارڈ نے سناٹے دار تھپڑ دامل کے منہ پر مارا۔ اس کا پورا جبڑا ہل کر رہ چکا تھا۔ رسیوں سے باندھنے کے بعد دونوں گارڈز دروازہ لاک کر کے جا چکے تھے جب سلطان نے اپنے اور مرہا کے وجود سے چادر کو ایک طرف ہٹا دیا۔ اس وقت وہ مرہا پر جھکا ہوا تھا، پوری طرح سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور دامل چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تم مجھے مار دیتے، میری جان لے لیتے، کیوں مجھے بے بس کر رہے ہو؟ وہیں ساتھ ہی مرہا بھی چلائی تھی، اگر تمہاری دشمنی ہے تو دامل سے تم میرے کہنے لے لو، میرے سارے زیورات لے جاؤ، میرے بابا نے میرے نام جو زمین کی ہے وہ لے لو، مگر میری عزت پر ہاتھ مت اٹھاؤ، مجھے جیتے جی مت مارو۔ مگر سلطان پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، خون کھول رہا تھا۔ مرہا کی سسکیاں التجائیں آہستہ آہستہ دم توڑ چکی تھی۔ سلطان کی شدتوں کے سامنے وہ ہار گئی تھی۔ دامل اب کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی نظروں کے سامنے برباد ہو چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ جس اذیت سے اس وقت دامل دوچار تھا یہ وہی جانتا تھا۔ سلطان اس بیڈ سے باہر نکل چکا تھا۔ مرہا کسی مردہ وجود کی طرح سے بیڈ پر لیٹی تھی۔ سلطان نے اپنی شرٹ پہنی اور دامل کے پاس آ کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ دامل اس وقت گردن جھکائے بیٹھا تھا، کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بے بس اور مجبور۔ سلطان کہنے لگا، مزہ آ گیا دامل شاہ، تمہاری بیوی ہے بہت، اب میں کیا ہی کہوں، بس سمجھ جاؤ۔ خیر اب تو آنا جانا لگا رہے گا، جب موڈ ہوگا آ جاؤں گا تمہارے گھر تمہاری بیوی کے ساتھ رات گزارنے۔ آفٹر آل ہم دوست ہیں اور دوستوں میں یہ تو چلتا ہے۔ دامل نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سلطان، وہ چلا کر بولا۔ اوہ میں تو ڈر گیا۔ دامل دیکھو میرا دل کتنے زور زور سے دھڑک رہا ہے، وہ ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری عزت کا جنازہ نکال چکا ہے اور تم بالکل بے بس دیکھتے رہ گئے، تم اسے دھمکی دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو تو بہتر ہے، کہیں تمہیں یہ دھمکیاں مہنگی نہ پڑ جائیں۔ اوکے بائے۔ یہ کہہ کر سلطان جا چکا تھا۔ پھر اس کے گارڈ نے دامل کو آ کر کھولا اور زمین پر دھکا دے دیا اور باہر نکل کر کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے چلے گئے۔ دامل ویسے بھی اٹھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، ابھی بھی اسے مرہا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاس جاتا۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف دیوار پر لگے گھڑی کی ٹک ٹک تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک بوجھ بن کر دامل کے دل پر گرتی جا رہی تھی۔ چادر کے نیچے ساکت لیٹی مرہا کی سسکیاں بند ہو چکی تھی، یا شاید وہ اب رو بھی نہ سکتی تھی۔ دامل کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا پتھر کی طرح، پھر آہستہ آہستہ اس نے قدم بڑھائے۔ وہ بیڈ کے پاس آیا، مگر اس کے پاس بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صرف ایک نظر، بس ایک نظر مرہا کے چہرے پر ڈالی جو چادر میں چھپا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ سامنے تھا، آنکھیں بند مگر پلکیں بھیگ چکی تھی، آنسو جیسے سوکھ کر اس کی جلد پر جم گئے تھے۔
दामिल ने थोड़ा सा झुककर आहिस्ता से उसे पुकारा। मिरहा, एक लफ्ज जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का बोझ लिए हुए था। मिरहा का जिस्म लरस गया। वो अचानक पीछे सरका, जैसे किसी ने उसे धीमा सा धक्का दिया हो। उसकी आंखें खुली, खौफ से फैली। वो बिखरी हालत में थी, होंठ नीले हो चुके थे, आंखें सिर्फ खौफ और वहशत थी उनमें। दामिल को देखकर बेड से उठकर वो दीवार से जा लगी, चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटे, जैसे खुद को दुनिया से छुपाना चाहती हो। दामिल को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। मत आना मेरे करीब। उसकी आवाज़ बहुत धीमी, कांपती हुई, जैसे अंदर का सारा हौसला उसके एक जुमले में ख़त्म हो गया हो। दामिल एक कदम पीछे हटा। उसके दिल पर जैसे किसी ने आरा चला दिया हो। मैं कुछ नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ खुद से बेजार लग रही थी, जैसे अपनी ज़ात पर नफरत हो चुकी हो। मिरहा ने एक नज़र उस पर डाली। आंखों में ऐसा दर्द था कि दामिल का दिल फटने को आ गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज नहीं मिले। सिर्फ आंखें थीं जो सवाल कर रही थी। मेरी जिंदगी की ये सज़ा किस जुर्म पर मिली है मुझे दामिल? तुम्हारी दुश्मनी का निशाना मैं क्यों बनी? वो चिल्लाई थी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। दामिल उसे छूना चाहता था मगर जैसे वो उसके करीब आया वो फौरन सरक कर दूर हो चुकी थी। नहीं, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। उस वक्त आप बेबस थे, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे जब आपने एक ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती की जो इस तरह के किरदार का मालिक था? आज की रात के लिए मैंने कितने ख्वाब सजाए थे, आप जानते हैं। और आज मेरे साथ, मेरे ही शौहर के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। ये सब कुछ क्या है दामिल? खुदारा मेरे पास मत आइएगा। अभी भी मिरहा का वजूद किसी सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। वो रोते हुए खुद को चादर में लपेट रही थी। तभी चादर उसके कांधे से सरकी, जहां से उसका उरूसी लिबास फटा हुआ था और अंदर से नील लगे बाजू दिखाई दे रहे थे। गर्दन पर भी सुल्तान के सख्त लबों के निशान मौजूद थे। वो जिस कदर हो सकता था सख्ती करके गया था। दामिल उसके पास आ गया। उसने मिरहा की जानिब अपना हाथ बढ़ाया मगर फौरन पीछे खींच लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो झुक गया। फिर वो मिरहा के पास आया, लेकिन मिरहा की हालत ये थी कि जैसे अपने हवासों में नहीं है। मुझे मत छूना। मिरहा की चीख निकली और दामिल की रूह पर बिजली सी गिरी। मैं गंदी हो चुकी हूँ, दागदार हो गई हूँ। तुम्हें मुझसे घिन आएगी ना? मैं ये कहते हुए वो पूरी की पूरी लरस गई थी। उसकी आवाज में एक कर्ब था। दामिल ने आंखें बंद कर ली। नहीं मिरहा, घिन मुझे खुद से आ रही है, तुमसे नहीं। वही टूटे हुए लहजे में बोला। वो बेड के पास फर्श पर बैठ गया, दोनों हाथों से सर थाम लिया। काश काश मैं उसे रोक पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिरहा उसे कुछ लम्हे यूं ही देखती रही, फिर नजरें फेर ली। अब सब खत्म हो चुका है दामिल। मेरा वजूद, मेरी पाकीज़गी, मेरी हर खुशी, सब कुछ वो ले गया। तुम्हारी आंखों में अब कभी वो मिरहा वापस नहीं आ सकती। दामिल ने चेहरा उठाया, आंखें लाल थी। मिरहा, तुम आज भी वही हो मेरे लिए, मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। लेकिन मैं तो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मिरहा ने आंखें बंद कर ली। दामिल, मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन जो कुछ हुआ इसके बाद मैं खुद से भी नजरें मिला नहीं सकती। दामिल ने लरसते हाथों से अपने आंसू साफ किए, फिर आहिस्तगी से उठा। मैं तुम्हारे पास तब आऊँगा जब तुम चाहोगी, जब तुम तैयार होगी। तब तक मैं इस घर में तुम्हारे शौहर के बजाय तुम्हारा साया बनकर रहूँगा। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखने से पहले पलटा। मिरहा ने बंद दरवाजे को देखा, फिर आहिस्ता से चादर में मुंह छुपा लिया। खामोशी में एक और सिसकी गूंजी, इस बार शायद खुद मिरहा के अंदर से। लंदन की ठंडी हवाओं से निकली मिरहा जब कराची के गर्म मगर मानूस माहौल में दाखिल हुई तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। खाला के घर कदम रखते ही बचपन की यादें एक एक करके आंखों के सामने रक्स करने लगी और इन्हीं यादों में एक चेहरा बार बार उभरता रहा, दामिल का चेहरा, जब बचपने की शरारती नकूश से निकलकर मर्दाना वजाहत में ढल चुका था। दामिल,
جو اب ایک کامیاب بزنس مین تھا، گھر اکثر چکر لگا لیتا تھا۔ وہ اپنے آفس کے قریب ایک الگ فلیٹ میں رہتا تھا، لیکن جس روز مرحا کی آمد ہوئی اس دن وہ خاص طور پر جلدی آ گیا تھا۔ جب مرحا سیڑھیاں چڑھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سفید شرٹ میں ملبوس دامن، جو فون پر کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نگاہیں ٹک گئیں اور بس وہ لمحہ دونوں کی زندگی کا پہلا خاموش اقرار تھا۔ تم تو کافی خوبصورت ہو گئی ہو، دامن نے بھرپور نظر مرحا پر ڈالی۔ ہینڈسم تو تم بھی بہت لگ رہے ہو۔ مرحا کے جواب پر وہ مسکرانے لگا۔ دونوں کے بیچ تکلف کی دیوار بڑی جلدی ختم ہوئی تھی۔ کھانا سب نے مل کر کھایا، لیکن جب دامن واپس جانے لگا تو مرحا کو کچھ حیرت ہوئی۔ تم خالہ کے گھر نہیں رہتے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میرا اپنا فلیٹ ہے اور میں وہیں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ پھر ایاز بھائی ہیں، بھابھی ہیں، بچے ہیں، امی کا دن یہاں زیادہ لگتا ہے۔ دامن نے جواب دیا۔ پھر اب ہم کب ملیں گے؟ مرحا نے پوچھا۔ جب تم کہو، دامن نے جواب دیا۔ مجھے کراچی کی ہر جگہ گھومنی ہے۔ اوکے میڈم، میں کل شام جو آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ اگلے کچھ دنوں میں دامن نے ہر ممکن کوشش کی کہ مرحا کے قریب آ سکے۔ وہ اسے شہر کے مشہور مقامات پر لے جاتا، چھوٹے چھوٹے تحفے دیتا اور اس کی باتوں میں دلچسپی لیتا، اور مرحا وہ بھی دل ہار بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی ایک شرمیلی مسکراہٹ سے اپنی کیفیت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی۔ ایک شام جب سورج اپنے نارنجی چادر لپیٹ کر سمندر میں چھپ رہا تھا، دامن نے مرحا کو ساحل پر لے جا کر وہ بات کہہ دی جس کا دونوں کو انتظار تھا۔ مرحا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بچپن کی شرارتیں تو تھیں، لیکن اب جو جذبہ ہے وہ سنجیدہ ہے، خالص ہے، مکمل ہے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مرحا کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے لگتا ہے میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں دامن۔ یہ اقرار تھا، تسلیم تھا اور آغاز بھی۔ دونوں کے والدین کو جب اس رشتے کا علم ہوا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ فوراً نکاح اور رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی، لیکن دامن نے ایک شرط رکھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے فلیٹ میں رہے گا، کیونکہ وہ آزاد فضا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کے دن مرحا سفید اور سنہری رنگ کے لباس میں ایسی لگ رہی تھی جیسے چاندنی کسی خوبصورت مجسمے پر گر گئی ہو۔ دامن کا دل بار بار مچل رہا تھا، لیکن رسم و رواج کی زنجیروں میں بندھا صبر کیے بیٹھا تھا۔ آخرکار رخصتی کا لمحہ آ ہی گیا۔ مرحا دامن کے ہمراہ جب اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی تو ہلکی سی موسیقی، تازہ گلابوں کی مہک اور مدھم روشنی نے ماحول کو اور بھی رومانوی بنا دیا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ دامن نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو صرف شروعات ہے مرحا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ ایسے ہی خاص ہو۔ مرحا نے نظریں جھکا لی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ دامن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مرحا، میں تم سے صرف محبت نہیں کرتا، میں تمہیں عزت بھی دینا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، تمہارے ہر خواب کو اپنا خواب بنانا چاہتا ہوں۔ شادی کی رات کا جادو دونوں کو کسی حسین خواب میں لے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی دامن نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اس خواب کی حقیقت ایک بھیانک خوف میں تبدیل ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بیڈ روم کی ہلکی روشنی میں چند سائے حرکت کر رہے تھے۔ لمحہ بھر میں روشنی پوری آن ہوئی اور دونوں نے دیکھا دامن کے سب سے بڑے دشمن سلطان اپنے 2 مسلح گارڈ کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ گارڈ کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے۔ خوش آمدید، مرحبا یا حبیبی، سلطان کے لہجے میں زہر اور طنز ایک ساتھ تھا۔ دامن نے مرحا کو پیچھے کیا جیسے اسے اپنے میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ تم یہاں کیسے آئے؟ دامن کی آواز میں غصہ اور حیرت برابر تھی، مگر قدم مضبوط تھے۔ سلطان نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ جیسے تم وہاں، ہم اس شہر کی ہر گلی میں پہنچ میں ہیں۔ تم بھول گئے دامن، میں تمہاری ہر خوشی کو تمہاری کمزوری میں بدلنے کا فن جانتا ہوں۔ اتنے میں گارڈ نے جھپٹ کر دامن کو جکڑ لیا، اس کے بازو مروڑ کر پیچھے کر دیے۔ دامن نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن 2 مسلح درندوں کے آگے انسان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور پھر سلطان کی نظریں آہستہ آہستہ مرحا کی طرف اٹھی۔ وہ نظریں نہیں تھیں، وہ زہر آلود خنجر تھے
جو مرہا کے وجود کو چیرتے جا رہے تھے۔ اس کی بے باک نظریں دیکھ کر مرہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر دامل کے پیچھے چھپنے لگی، مگر دامل تو خود قید ہو چکا تھا۔ کتنی نازک ہے تمہاری بیوی دامل۔ سلطان کی زبان سے نکلا جملہ اتنا مکروہ تھا کہ دامل کی روح کانپ گئی تھی۔ اگر تمہاری غلطیوں کا حساب لینا ہے تو تمہاری کمزوری سے شروع کرنا ہی بہتر ہے۔ سلطان آہستہ آہستہ مرہا کی طرف بڑھا۔ مرہا کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن وہ اپنی جگہ جم کر کھڑی رہی۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ دامل کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی، مرہا کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سلطان۔ مگر سلطان کمرے میں موت اور غیرت کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ جو کچھ سلطان نے کیا تھا مرہا کی روح تک گھائل ہو گئی تھی۔ اسے رات جو نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت یہ خوف رہتا کہ سلطان پھر سے آ جائے گا۔ دامل نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہا بھی اس بات کو فراموش کر دے۔ رات کو دامل نے مرہا کو زبردستی دودھ کے ساتھ نیند کی میڈیسن دی تھی۔ وہ بیٹھ کے کونے میں سمٹی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ دل کی دھڑکن کبھی تیز ہو جاتی، کبھی ساکت، کبھی وہ پلک جھپکنے سے بھی گھبرا جاتی، مگر آخرکار نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور پھر وہی منظر، وہی چہرہ، وہی زہر آلود نظریں، وہی دھمکی بھرے الفاظ، سب کچھ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ سلطان، اس کا مکروہ قہقہا، اس کی طرف بڑھتے قدم، اس کی شدتیں، اس کی قربت۔ مرہا کو اپنا وجود اس کے شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مرہا نے چیخ ماری مگر آواز باہر نہ نکلی۔ وہ پیچھے ہٹی، ہاتھوں سے خود کو بچانے لگی، مگر سلطان آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ نہیں، مجھے مت چھونا، مرہا کی چیخ فضا میں گونجی۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی، سانس پھولی ہوئی، چہرہ پسینے سے شرابون، آنکھیں وحشت زدہ، پورا کمرہ جیسے اس کے خوف سے گونج رہا تھا۔ دامل فوراً صوفے سے اٹھ کر مرہا کے قریب ہوا۔ مرہا، سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ میں ہوں دامل، تمہارا شوہر۔ مگر مرہا کی آنکھوں میں وہ خوف ابھی بھی زندہ تھا۔ اس نے دامل کو دیکھا، مگر دماغ میں صرف سلطان کا عکس تھا۔ وہ چلائی، ہٹ جاؤ، مجھے مت چھونا، میں چیخوں گی اگر میرے پاس مت آنا۔ وہ چلائی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے دامل پر ہاتھ اٹھا دیا۔ دامل پیچھے ہٹا، مگر مرہا کے وار نے اسے چونکا دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے مارنے لگی، چیخنے لگی، کانپنے لگی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کل تک اس کی محبت میں مسکراتی تھی۔ مرہا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ میں مرہا، میں سلطان نہیں ہوں، میں دامل ہوں، دامل۔ وہ غائب دماغی سے بولی، دامل؟ وہ ہر رات آتا ہے، مجھے چھونا چاہتا ہے، وہ میری روح تک میں گھس گیا ہے دامل۔ وہ مجھے مرنے نہیں دیتا، مجھے جینے بھی نہیں دیتا۔ دامل کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اس کے قریب آیا، آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مرہا، وہ خواب تھا، حقیقت نہیں۔ تم میرے ساتھ ہو، محفوظ ہو، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ نہیں، مرہا کی آواز لرز گئی، یہ صرف خواب نہیں ہے۔ تم تو اس وقت بھی میرے ساتھ تھے، پر مجھے بچایا کیوں نہیں؟ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ دامل بھی اس وقت اسے سنبھال نہیں پاتا تھا۔ ایک بار مرہا کمرے میں آئی تو دامل کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مرہا کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس پر پھر سے دورہ پڑنے لگا۔ اس نے چیزیں اٹھا کر دامل کو مارنی شروع کر دی۔ کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو دامل، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ دامل تو پریشان ہو کر رہ گیا تھا، اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد انجیکشن لگائے تو طبیعت کچھ بہتری کی طرف آئی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے آخر کو نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ دامل پریشان سا ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، آخر سب کچھ کیا ہے؟ میں کب سے آپ سے اس کا علاج کروا رہا ہوں، ابھی تک یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے ایک نظر مرہا کو دیکھا، جو کبھی بالکل پھول جیسی کھلی ہوتی تھی، جس کے چہرے پر ایک داغ کا نشان تک موجود نہیں تھا۔ مگر جب سے اس سلطان کی نظر اس پر پڑی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے کی ہڈیاں باہر کو نکل آئی تھی، گال بالکل چپک گئے تھے۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی، رنگ بھی مدھم پڑ چکا تھا۔
وہ تو بالکل بھی وہ حسین مرحا لگ ہی نہیں رہی تھی جس پر دامل دل ہار بیٹھا تھا۔ دامل شروع ہی سے حسن پرست قسم کا لڑکا تھا، حسین لڑکیوں سے بے حد پسند تھی۔ جس وقت سے مرحا سے شادی کے لیے کہا گیا، اس سے پہلے خاندان کی باقی لڑکیوں کی بھی تصاویر اس کی ماں نے اسے بھجوائی تھی کہ تم جس خاندان کی لڑکی سے کہو گے میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ مگر مرحا کی خوبصورتی کے آگے باقی سب فارغ تھی۔ اس نے اسی لیے میرے ہاتھ سے شادی کی تھی کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس کے ساتھ جچتی تھی۔ مگر اب جو حالت اس کی ہو چکی تھی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر تک ٹوٹ کر جا چکا تھا۔ وہ تو اپنی کرسی تک کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتا تھا، ہر ایک چیز میں انتہائی نفاست پسند تھا۔ اگر اس کا پین بھی کوئی استعمال کر لیتا تو وہ اسے کچرے دان میں پھینکوا دیتا۔ مگر آج اس کی من چاہی بیوی جس پر وہ اپنی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا، وہ کسی اور کے ہاتھوں اچھی خاصی استعمال ہو چکی تھی اور اب اس سے پاگل پن کے دورے پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر کہنے کا دیکھیے ان کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ انہیں جس قدر پیار اور محبت سے رکھا جائے اسے اتنی جلدی ٹھیک ہوں گی، اگر ان کے ساتھ سختی بڑھتی گئی تو یہ مزید بے چین ہوتی جائیں گی۔ تامل اس روز اسے گھر لا چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک اس نے مرحا کا خیال بالکل یوں رکھا جیسے بچوں کو رکھا جاتا ہے، پیار سے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، بچپن کی باتیں کرتا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ ان 2-3 دنوں میں تو اسے یوں لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، دوائیوں کا اثر ہو چکا تھا۔ اس رات جب وہ گھر آیا تو مرحا بستر پر سو رہی تھی، اسے سویا دیکھ اس کے جذبات مچلنے لگے۔ 2-3 دن کی کیر سے اس کا چہرہ پھر سے کھلنے لگا تھا۔ آج کی رات اس کے ساتھ بتانے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے ایسا کرنا تھوڑا مشکل تھا، دل میں بے چینی اور الجھن آ رہی تھی، لیکن وہ خود کو مرحا کا سب سے بڑا حمایتی اور محبت کرنے والا سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس بستر پر لیٹا، اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ مرحا کی آنکھ کھل چکی تھی، ہڑبڑا کر وہ دور ہٹی، لیکن وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے مزید قریب کر گیا، کہنے لگا کہ ڈارلنگ، آج کی رات میں تمہاری سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنا چاہتا ہوں، تم میرا ساتھ دو گی نا؟ جیسے ہی وہ یہ الفاظ بولا تو مرحا چلانے لگی۔ اس نے اپنے لمبے ناخن زور سے دامل کے منہ پر مارے۔ بیچارے کی گال پوری طرح چل چکی تھی، تیز ناخنوں کے نشان اور پھر ان سے نکلنے والا خون، درد کے مارے تو دامل کی چیخ نکلی تھی۔ صبر کے پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے مرحا کو گردن سے پکڑ کر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیے۔ کمینی پاگل منحوس عورت، چاہتی کیا ہو تم؟ ایک تو میں تمہیں اپنا رہا ہوں، اوپر سے تمہارا یہ پاگل پن ختم نہیں ہو رہا۔ تھپڑ کھا کر تو رہے سہے حواس بھی مرحا کے بیگانے ہو چکے تھے۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس نے گلدان اٹھا کر نہ صرف دامل کی طرف پھینکا بلکہ ان کے ٹکڑوں کو اپنے منہ پر مارنے لگی۔ فوراً دروازہ کھول کر سب لوگ اندر آئے۔ جیسی اس کی حالت ہو چکی تھی، دامل کو اس سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ کہاں وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی جس کے ساتھ وہ زندگی آگے بڑھانا چاہتا تھا، اور کہاں یہ ہونے والا واقعہ اس کے دل سے مرحا اتر چکی تھی۔ ذہن میں بار 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 سلطان کا نقش بن رہا تھا جو اس کے بچپن کا دور سے تھا۔ نرسری کلاس سے دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، مگر اس نے کیا کیا تھا؟ ایسی گیم کھیل گیا تھا کہ دامل سوائے پچھتاوے کر کچھ نہ کر سکا۔ اسے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا یہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں، انہیں آپ نے اگر مینٹل ہاسپٹل داخل نہیں کروایا تو یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ انہیں دنوں دامل کو باہر کی کمپنی سے جاب کی آفر ہو رہی تھی۔ وہ مرحا سے محبت تو کرتا تھا، مگر جو کچھ سلطان اس کے ساتھ کر چکا تھا، اب سوائے اسے چھوڑ جانے کے اور کوئی راستہ اس کے پاس نہیں رہا۔ نہ ہی وہ اس کے لیے اب اتنا پاگل رہا تھا کہ اس کا پاگل پن ساری زندگی برداشت کرتا، اسی لیے اسے طلاق نامہ دے کر چلا گیا۔ گھر والے اس کے دوروں سے تنگ آ کر اسے مینٹل ہاسپٹل داخل کروا چکے تھے۔ اب وہ گمسم بیٹھی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں قصور کس کا تھا، لیکن 2 مردوں کی دشمنی میں عتاب کا نشانہ وہ بنی تھی۔ دامل تو اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، اب بھی وہ رات کو ڈر جاتی تھی، چلانے لگتی تھی۔ نرس کبھی اسے نیند کا انجیکشن لگاتی اور کبھی جب وہ قابو سے باہر ہوتی تو نرسوں کو بھی مارنے لگتی۔ پھر اس کے دماغ پر الیکٹرک شاٹس لگائے جاتے، جس سے وہ اتنی بے حال ہوتی کہ کئی دن بے ہوشی میں گزر جاتے۔
4 مہینے بعد اسی مینٹل ہاسپٹل میں سلطان کا گزر ہوا تھا۔ وہ چیریٹی دے آیا تھا۔ جب راؤنڈ کرتے ہوئے کئی مریضوں کو تحائف دیتے ہوئے ایک کونے کے فولڈنگ بیڈ پر اس کی نظر پڑی اور پھر وہ نظر پلٹنا بھول گئی۔ اس نے اپنے بلیک گلاسز اتارے۔ مرحا کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہاں موجود ڈاکٹر سے اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیسی؟ ڈاکٹر کہنے لگی، اس لڑکی کو پاگل پن کے بہت خطرناک دورے پڑتے ہیں سر۔ یہ سب کو مارنے لگتی ہے اور جب قابو سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں اسے الیکٹرک شاٹس دینے پڑتے ہیں جو اس کے لیے بہت خطرناک ہیں کیونکہ یہ پریگننٹ بھی ہے۔ یہ سن کر سلطان کو کچھ ہوا تھا۔ اور اس کا شوہر؟ سلطان کے اس سوال پر نرس کہنے لگی، اس نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ایسی پاگل لڑکی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان اپنے گھر واپس آ گیا۔ دامل، غصے سے یہ کہتے اس نے سائڈ ٹیبل پر مکہ مارا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دامل کو اذیت دے سکے، لیکن وہ تو مرحا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مرحا کی حالت دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا۔ شاید اس نے زیادتی مرحا کے ساتھ کر دی تھی کیونکہ اس خود غرض انسان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جا چکا تھا اور وہ بے قصور لڑکی پاگل ہو چکی تھی۔ اور پھر وہ بچہ؟ سلطان کی آنکھوں میں بے چینی کی لہر تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے اس کا دل اور دماغ ایک لمحے کے لیے رک گئے ہوں۔ وہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا، لیکن جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرتا اس کے دماغ میں مرحا کا چہرہ، اس کے دکھ اور تکلیف کے آثار بار بار گونجنے لگتے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال تھا جو اس کے دماغ کے ہر کونے میں سرک رہا تھا، کیا وہ بچہ دامل کا نہیں میرا ہے؟ یہ سوال سلطان کے دماغ میں ہتھوڑے مار چکا تھا اور اس کا جواب تلاش کرنا اب اس کے لیے ضروری بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا دامل نے مرحا کو طلاق کیوں دی۔ وہ تو اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ وہ ہی ایک نمبر جھوٹا دھوکے باز سلطان جو غصہ آیا۔ مرحا کس نے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ اگر بچہ دامل کا ہوتا کیا وہ ایسا کرتا؟ اگر بچہ اس کا ہوتا؟ وہ سوالات کے درمیان الجھا ہوا تھا اور اس کا دل ہر لمحے جواب تلاش کر رہا تھا۔ اگر بچہ دامل کا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ سلطان نے سر جھکایا اور اس کی نگاہیں کمرے کی دیواروں پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کا دماغ مسلسل اسی سوال میں ڈوبا تھا۔ وہ بچہ جو مرحا کے اندر تھا، کیا وہ اس کا تھا؟ کیا وہ کبھی خود کو معاف کر پائے گا؟ اگر اس نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا، اگر بچہ میرا ہے تو؟ سلطان کا دل تیز دھڑکنے لگا، جیسے اس کے جسم سے خون کی گردش بڑھ گئی ہو۔ کیا بچہ میرا ہے؟ یہ سوال اب اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، جیسے کوئی ہتھوڑا مسلسل اس کے ذہن کو ٹکرا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ سلطان نے اپنے دل کو سمجھایا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا وہ سچ میں اس حقیقت کو جاننا چاہتا تھا یا پھر اسے اس سے بچنا چاہیے تھا، کیونکہ حقیقت کبھی کبھی تلخ ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سفید دیواروں پر نیلے پردے تھے۔ بیڈ پر مرحا بے ہوش لیٹی تھی۔ سانسوں کی روانی ہلکی سی جنبش کے ساتھ اس کے وجود کو زندگی سے جوڑے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کی ایک پرچھائی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ اس کا ماضی چیخ رہا ہو اور ہر دھڑکن کے ساتھ کوئی صدمہ پھر سے جاگ رہا ہو۔ دروازے کے پیچھے کھڑا سلطان سفید رومال سے اپنا چہرہ ڈھانپے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو کسی بے گناہ کی چیخ سن کر دل میں اتر جائے۔ وہ اندر آنا چاہتا تھا، پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا، اس کے بے جان ہونٹوں پر مسکراہٹ لانا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کا چہرہ اس کی پہچان تھا اور یہی پہچان مرحا کے زخم کو پھر سے زندہ کر دے گی۔ اسے نرس نے بتایا تھا۔ مرحا نے ہوش میں آتے ہی صرف ایک نام لیا تھا، سلطان، اور پھر جیسے کسی نے اس کے دل کو چیر دیا ہو۔ چیخیں مارنے لگی، دیواریں نوچنے لگی، جیسے وہ نام اس کی روح پر زخم بن کر چمٹا ہو۔ سلطان نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ صرف ایک سایہ بنے گا۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی۔ اگلی صبح ملازمہ سے ناشتہ تیار کرنے کے لیے کہا۔ ملازمہ نے ناشتہ تیار کر دیا۔ سلطان خود مرحا کے کمرے میں گیا، ناشتے کی ٹرے صوفے کے سامنے رکھی، ٹیبل پر رکھ دی، پردے پیچھے کیے۔ دن کی روشنی نے کمرہ روشن کیا تھا۔ مرحا اٹھ کر بیٹھ گئی، سامنے ایک نقاب پوش کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ تم میری عزت لوٹنے آئے ہو نا؟ تمہیں سلطان نے بھیجا ہے نا؟ مجھے برباد کرنے آئے ہو نا؟ یہ سن کر سلطان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ نہیں، مجھے سلطان نے نہیں بھیجا،
میں تو تمہارا مددگار ہوں، تمہاری مدد کروں گا، سلطان کو تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ یہ سن کر مرحا بے یقین ہوئی تھی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تم مجھے سلطان سے نہیں بچا سکتے۔ میرا شوہر جب دامل تھا نا تو وہ بھی مجھے سلطان سے نہیں بچا سکا، وہ سامنے تھا، لیکن اس نے میری عزت کو سلطان کے ہاتھوں برباد ہونے سے نہیں بچایا۔ میں نے رو کر کہا دامل مجھے بچا لو، لیکن وہ بھی بچا نہیں پایا۔ تم سلطان کو نہیں جانتے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا، وہ پھر میرے پاس آئے گا، مجھے اپنے جنون کا نشانہ بنائے گا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ سلطان نے مجھے ناپاک کر دیا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ روز میرے پاس آتا ہے، روز رات کو آتا ہے اور میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں اسے خود جان سے مار ڈالوں گی۔ سلطان کو مرحا کی غیر ہوتی حالت نظر آنے لگی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا، اس کے دونوں بازو پکڑے، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ مرحا پر دورہ طاری ہوتا، وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ کہنے لگا نہیں آئے گا تمہارے پاس، میں سلطان سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اسے تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ میں دامل کی طرح بزدل نہیں ہوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا ابھی جلدی سے ناشتہ کر لو۔ سلطان نے مرحا کا بازو پکڑا اور اسے ٹیبل کے سامنے لے آیا، اسے صوفے پر بٹھایا، پھر اسے بڑے پیار سے ناشتہ کروایا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کے مطابق وہ 4 ماہ سے حاملہ تھی۔ سلطان کو اس کے ساتھ تعلق قائم کیے 5 ماہ کے قریب ہو چکے تھے۔ دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ بچہ اسی کا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی مسز بہت کمزور ہیں اور بچہ بھی بہت کمزور ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے جب یہ پتہ چلا کہ بیٹا ہے، سلطان بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مرحا کو کبھی کبھی تو کچھ بھی یاد نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی کچھ یاد آنے لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی اور اس نقاب پوش کو دیکھ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ برا نہ مانے تو پوچھ سکتی ہوں، آپ نے نقاب کیوں کیا ہے؟ سلطان کہنے لگا میرے چہرے پر تیزاب گر گیا تھا، اسی لیے چہرہ بگڑ گیا ہے، اس لیے ہر وقت نقاب میں رہتا ہوں، آپ دیکھیں گی تو ڈر جائیں گی۔ سلطان نے بات کو ختم کیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مزید کوئی بات بھی نہیں کی۔ وہ مرحا کو لے کر واپس گھر آ گیا، پھر اسے بہت سارے پھل کاٹ کر دیے، کہنے لگا یہ کھا لو۔ وہ کہنے لگی تم میرے خیر خواہ ہو نا؟ سلطان کہنے لگا ہاں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے کسی دشمن کو تمہارے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ میرا کہنے لگی اگر تم میرے دوست ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اگر یہ بچہ سلطان کا ہے تو پھر میں اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گی، مجھے اس سے نفرت ہے، اس نے مجھے ناپاک کیا ہے اور یہ بچہ بھی ناپاک ہے، مجھے اسے پیدا نہیں کرنا، مجھے اس سے بھی نفرت ہے۔ دامل نے تو مجھے طلاق دے دی تھی، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، دامل نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، وہ میرے پاس بھی نہیں آیا تھا، اس کا مطلب یہ بچہ سلطان کا ہے، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر پھل کی ٹوکری میں رکھی چھری کو اس نے پکڑا اور اپنے پیٹ پر بری طرح سے وار کرنے کے لیے اس نے لمحہ نہیں لگایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سلطان اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لیکن اس پر پاگل پن کا ایسا دورہ چھا چکا تھا، کہنے لگی چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھے اس بچے کو مارنا ہے، میں اس کمینے کا بچہ پیدا نہیں کروں گی، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا میں اسے مار ڈالوں گی؟ میں خود کو بھی مار ڈالوں گی۔ وہ دیوانوں کی طرح سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن سلطان اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا، مگر اس سے پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے قابو سے باہر ہونے لگی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک، لیکن اس لڑکی کے پاگل پن کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے سلطان نے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر ایک طرف پھینکی تھی، لیکن بے ساختہ اس کا نقاب اتار چکی تھی اور سلطان کو دیکھ کر اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلطان نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا، اس کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ وہ مرحا کو بے ہوشی کی حالت میں اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم میں لٹاتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بہت تیزی سے لو ہو چکا تھا۔ اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے اسے فوراً ملازمہ کو بلایا، دوا پانی میں ملا کر پلانے کو کہا۔ دوا پیتے ہی مرحا کو ہوش آ گیا، مگر ہوش میں آتے وہ چلانے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہاں ہو تم؟ کہاں ہے وہ؟ اسے بتاؤ، سلطان آیا تھا،
ایک بار پھر آیا تھا۔ میرے دوست کو بتاؤ، وہ تو کہتا تھا سلطان مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، مگر وہ یہاں آیا تھا، پھر سے میری عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا تھا۔ ملازمہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ جب سلطان کمرے میں داخل ہوا تو ایک پل کے لیے میرا اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ بولی، تم سلطان ہو نا؟ تم نے ہی مجھے اپنی باہوں میں بھرا تھا، تم واپس آ گئے ہو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا؟ وہ ڈر کر بستر پر سمٹنے لگی۔ سلطان فوراً آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، نہیں، یہ صرف تمہارا خواب تھا، تم نے دوا لی تھی نا، دوا کی وجہ سے تمہارے سامنے شیخ وہاب حقیقت بن کر آ گیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر میں ہر طرف کیمرے لگے ہیں اور ہٹے کٹے سیکیورٹی گارڈ بھی موجود ہیں، کسی سلطان کی جرت نہیں کہ یہاں قدم رکھ سکے۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مرہا نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھے۔ اس کے ہاتھوں کی گرمائش نے مرہا کو اپنائیت کا احساس دیا۔ وہ بیچاری کانپ رہی تھی، ہر طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے کمرے میں لا کر کرسی پر بٹھایا۔ سامنے ایک بڑی سی اسکرین تھی جس پر گھر کے مختلف حصوں میں لگے کیمروں کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ ہر جگہ موجود تھے۔ دیکھو، اگر سلطان یہاں آیا تو یہ سب اسے گولیوں سے بھون دیں گے۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مرہا نے سکون کا سانس لیا اور قدرے پرسکون لمحے میں بولی، ہاں، تم ایسے ہی کرنا، اگر وہ آیا تو تم اسے مار دینا، لیکن مجھے اس تک پہنچنے نہ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، سلطان۔ اسے یہ سب کہتے دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ اسی شام اس نے مرہا کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی تھی۔ ڈاکٹر سے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی خود اعتمادی کھو چکی ہے، خود سے بھی ڈرنے لگی ہے، نہ جانے یہ سلطان کون ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اسے الیکٹرک شاکس دیے جائیں یا اسے خوفزدہ کر کے ہی ٹھیک کیا جائے۔ اگر یہ سب کارگر نہ ہوا تو پھر اسے یہ یقین دلایا جائے کہ جس سلطان سے وہ ڈرتی ہے وہ دراصل ایک اچھا انسان ہے۔ اس کے دل میں سلطان کے لیے اچھا تاثر پیدا کیا جائے، اس کے اندر خود اعتمادی بحال کی جائے اور اسے خوش رکھا جائے۔ شاید تب کوئی محبت کرنے والا شخص اس کی زندگی میں آئے جو اس کے زخموں پر مرہم رکھے۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ اس لڑکی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف بدلہ لینے کے لیے وہ اس کے قریب گیا تھا، مگر اب وہی لڑکی اس کی زندگی بن چکی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے، لیکن میں اسے کسی اذیت سے نہیں گزاروں گا۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیاں لے کر وہ گھر واپس آیا۔ مرہا دوا کھانے سے انکار کرتی تھی، اسی لیے اس کے کھانے اور جوس میں دوا شامل کر کے اسے دی جاتی تھی۔ اس روز جب سلطان گھر آیا تو اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ وہی لمحہ جب اس کے ساتھ زیادتی کرنے گیا تھا اور اس کے بال بھی لمبے ہو گئے تھے، شانوں تک آتے اس کے لمبے بال جنہیں وہ اکثر پونی بنا کر رکھتا تھا، اور آدھے بال آنکھوں تک آتے تھے، اب کٹوا کر اس نے خود کو خاصا ڈیسنٹ بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مرہا اسے پہچان نہ پائی، کیونکہ اس وقت جب وہ اس کی عزت پر حملہ آور ہوا تھا مرہا پر شدید خوفداری تھا۔ اس شام جب سلطان آیا تو کہنے لگا، کیا ہوا، باہر گھومنے چلتے ہیں؟ وہ گھبرا کر کہنے کی، نہیں، سلطان آ جائے گا، مگر وہ ہاتھ پکڑ کر بولا، کم آن، آؤ تو صحیح، میں اسے تمہارے قدموں میں لا کر گرا دوں گا۔ شاباش، ڈرنا بند کرو، میرے ہوتے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئی، مگر پھر پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اتنے دن بعد اسے یہ خیال آیا۔ کچھ دیر تک سلطان اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میرا نام المیر ہے۔ یہ سن کر اس نے سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ لانگ ڈرائیو، ہلکا میوزک، رم جھم بارش، اور وہ راستے میں گاڑی روک کر اس کے لیے آئس کریم لے آیا۔ وہ کھاتی رہی۔ طبیعت میں خاصا سکون دکھائی دینے لگا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اسے روز کسی نئی خوبصورت جگہ لے جاتا اور وہ بے ساختہ فرمائشیں کرتی، کبھی کہتی نئے کپڑے دلاؤ، کبھی جھولوں پر بیٹھنے کی ضد کرتی تو کبھی دہی بلے کھانے کی، اور وہ ہر ضد مانتا گیا۔ اسے اس کی موجودگی میں تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے جب ایک دن وہ یوں ہی کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ کمرے کے دروازے پر نوک ہوئی اور سلطان اندر داخل ہوا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ سلطان اس کے لیے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا تھا، مگر اس کے اس طرح دیکھنے پر رک گیا، ڈرا کہ کہیں وہ دوبارہ دورے کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ دور کھڑا اس کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، محترمہ، خیر تو ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے تمہارا کچھ قیمتی چھین لیا ہو؟ وہ ناک چڑھا کر بولی،
کیا لگتے ہو تم میرے؟ رشتہ کیا ہے تمہارا مجھ سے؟ کس حق سے تم نے مجھے اپنے گھر رکھا ہے؟ سلطان نے یہ سوالات سنے تو اسے لگا کہ شاید اب وہ اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے لگی ہے۔ وہ آگے بڑھا، پھول اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا، میں تمہارا دوست ہوں، ایک اچھا دوست جو تمہاری زندگی کے ہر دکھ درد کو دور کرنے آیا ہے۔ اس نے پھولوں کو دیکھا اور پھر سلطان کی طرف دیکھ کر بولی، جب میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے، میرے شوہر نے بھی مجھے چھوڑ دیا، تو پھر تم کیوں اتنی مہربانی کر رہے ہو؟ سلطان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، جس مینٹل ہاسپٹل میں تمہارا علاج چل رہا تھا وہ میرے دادا کا ہے۔ وہاں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور جو مریض بہت زیادہ حساس ہو میں انہیں گھر لے آتا ہوں تاکہ انہیں اپنے جیسے لوگوں کی قربت ملے۔ تم بھی تب میرے ساتھ رہو گی جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ کسی حد تک قائل ہو چکی تھی، چلتے چلتے سلطان کے قریب آ گئی، یہاں تک کہ اس کی سانسیں سلطان کے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ وہ پہلے سے کچھ بھرپور لگ رہی تھی، پیٹ بھی تھوڑا آگے کو نکلا ہوا تھا، 7واں مہینہ چل رہا تھا، مگر چونکہ وہ دبلی پتلی تھی زیادہ نمایاں نہ ہوتا۔ اس نے پوچھا، تم یہ ماسک کیوں نہیں ہٹاتے؟ میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر وہ انکار کر گیا، نہیں، میری شکل اتنی خوفناک ہے کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گی، ابھی نہیں دکھا سکتا۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی، آج صبح سے ہلکا سا درد ہے، میں اس بچے کو ختم کرنا چاہتی ہوں، جانتے ہو یہ قتل ہوگا، لیکن میں اکیلی جان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ مگر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا، نہیں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اس ننھی سی جان کو نقصان پہنچاؤ، میں ہوں نا، میں اس بچے کا خیال رکھوں گا۔ مگر وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگی، آپ کیوں رکھیں گے اسے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، میں اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کروں گی، جب یہ دنیا میں آئے گا تو میں اس کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گی تاکہ پتہ چلے کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر صحن میں جا چکی تھی۔ دوائیوں کا اثر ہو رہا تھا، وہ اس لڑکی کو 70% تک ٹھیک کر چکا تھا، لیکن یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جب وہ دن آئے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ وہی شخص سلطان جس نے اس کی عزت کو تار تار کیا تھا اس بچے کا باپ ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ کیا وہ اس صدمے کو سہ پائے گی؟ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، 9 ماہ مکمل ہو گئے۔ ایک شام پیٹ میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ سلطان پہنچا تو فوراً اسے ہاسپٹل لے گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایک خوبصورت سا بچہ لے کر باہر آئی اور سلطان کی گود میں دے دیا۔ وہی گہری سرمئی آنکھیں جو سلطان جیسی تھی، اور گالوں پر بالکل مرہا جیسے ڈمپل۔ سلطان نے گہری نظروں سے اس بچے کو دیکھا، پھر ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ مرہا نے پہلے ہی کہا تھا وہ بچے کو تب تک نہیں دیکھے گی جب تک DNA رپورٹ سامنے نہ آ جائے۔ جب ٹیسٹ ہوا تو بچے کا DNA تامل سے بالکل نہیں ملا، لیکن جیسے ہی سلطان کے DNA سے میچ کیا، ڈاکٹر نے صاف کہا، جی یہ بچہ المیر سلطان کا ہی ہے، انہی کا بیٹا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا، مگر جیسے ہی مرہا کو یہ بات پتہ چلی وہ سکتے کی حالت میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ بچہ اس کے شوہر دامل کا نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان اس کے قریب آیا، بچہ گود میں تھا، یہاں کوئی تماشا مت کرو، چلو شاباش گھر چلو، بچہ تمہارا ہے، دیکھو تو اس کی ناک، اس کی رنگت مکمل طور پر تمہاری ہی مشابہت رکھتا ہے یہ۔ مگر اس نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ گھر تو آ چکی تھی لیکن بار بار کہہ رہی تھی، اس بچے کو جا کر کچرے میں پھینک دو، ڈھونڈو سلطان کو اور کہو کہ اپنے بچے کو لے جائے، ورنہ میں اسے مار ڈالوں گی۔ سلطان ایک بار پھر اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کو نقصان پہنچاتی، سلطان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پیچھے کیا۔ وہ پہلی بار اس پر چلایا تھا، مرہا ہوش میں آ، خبردار جو تم نے میرے بچے کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو روانی میں کہہ تو گیا، لیکن مرہا کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ اس ہاتھا پائی میں اس کے چہرے کا ماسک بھی اتر چکا تھا۔ مرہا اپنے پورے ہوش و حواس میں کھڑی تھی اور سامنے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے لگے اسے پہچاننے میں، وہی بستر پر گرتے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ بچہ گود میں رو رہا تھا، اس نے فوراً ملازمہ کو بچہ دیا۔ گھبرا کر مرہا سلطان کو دیکھ کر بولی، تم سلطان، اتنے مہینے میں تمہارے ساتھ رہی تھی؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ہوں المیر سلطان،
اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، مرہا روتے ہوئے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ ایک دم سے اس پر خوف طاری ہو چکا تھا، مگر سلطان نے اسے پکڑ لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی، بس بہت ہو گیا، اب تم حقیقت سنو گی، سمجھی؟ وہ خود کو چھڑوا رہی تھی، چیخ رہی تھی، تم نے مجھے برباد کر دیا، مجھے طلاق ہو گئی، یہ ناجائز بچہ، تم نے اسی لیے مجھے اپنے گھر میں رکھا نا، کیونکہ میں تمہارے ناجائز بچے کو جنم دینے والی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان نے اسے یوں روتا دیکھا تو اپنے دل کو مٹھی میں جکڑتا محسوس کیا۔ اسے اپنے سامنے بٹھا کر بولا، چپ، بالکل چپ ہو جاؤ، اب صرف وہ سنو گی جو میں بولوں گا۔ اگر تم نے درمیان میں بولنے کی کوشش کی تو میں ایک گلدان اٹھا کر تمہارے سر پر مار دوں گا، چپ ہو جاؤ۔ وہ جھڑکنے کے انداز میں بولا تو مرہا سہم کر بیٹھ گئی۔ اسے چپ چاپ روتے ہوئے دیکھ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گویا ہوا، دیکھو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میری دشمنی دامل سے تھی، میں دامل سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تمہیں پاگل خانے میں دیکھا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک عزت دار لڑکی کو دامل جیسے شخص نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر لایا، کیونکہ واقعی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مگر اب مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے دامل سے کس بات کا بدلہ لیا۔ میرا حقارت سے نظریں پھیر چکی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے آواز میں کہنے لگا، بچپن سے میں اور دامل ایک ساتھ تھے، اسکول، کھیل، سب کچھ اکٹھے کرتے، ہمارے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ دامل میرے گھر اکثر آتا رہتا تھا اور میں اس کے۔ میری بڑی بہن تھی دانیہ، جب اس کی شادی ہوئی تو میں اور دامل نے مل کر تمام تیاری کی۔ ہم نے بہت خوشیاں منائیں۔ دامل کو میری بہنوں نے چھوٹا بھائی سمجھا، مگر شادی کے چند ماہ بعد میری بہن بیوہ ہو گئی اور واپس ہمارے گھر آ گئی۔ پھر خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ میں ماموں تھا، مگر کم عمری میں بھی میں نے اسے باپ جیسا پیار دیا۔ دامل بھی ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ وہ میری ماں اور بہن سے محبت کرتا تھا، میری بھانجی کو بھی گود میں اٹھاتا، اس سے پیار کرتا، تحفے لاتا۔ جب بھی کھلونے لینے جاتا تو میں الشبہ کو دامل کے ساتھ بھیج دیتا، مگر مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں۔ میری بھانجی الشبہ صرف 12 سال کی تھی جب ایک دن وہ گھر کے باہر خالی میدان میں بے ہوش ملی۔ اس کا یونیفارم خون سے لت پت تھا۔ میں اسے اسکول میں ڈھونڈ رہا تھا۔ چوکیدار نے لڑ پڑا کہ وہ کہاں گئی ہے، مگر اسکول والوں نے بتایا کہ وہ تو صبح آئی ہی نہیں۔ جب میری بہن گھر سے نکلی تو الشبہ کچرے کے ڈھیر پر ملی۔ ہم فوراً اسپتال لے کر گئے۔ اس کے گلے پر زخموں کے نشان تھے جیسے چھریاں ماری گئی ہوں۔ چند لمحے کے لیے اس کی سانسیں بحال ہوئیں تو اس نے بس اتنا کہا، دامل ماموں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ رپورٹس میں آیا اسے بے دردی سے نوچا گیا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے سلطان کی آواز ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔ میری بہن یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ ایک طرف میری بھانجی کو کفن میں لپیٹا جا رہا تھا تو دوسری طرف میری بہن کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ماں اور بیٹی دونوں میری زندگی ویران کر گئی۔ میری ماں، وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ صدمہ؟ 2 ماہ بعد وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے میری اپنی اولاد مر گئی ہو، اور دامل وہ سب کے سامنے میرے ساتھ دکھ بانٹنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ اسے لگا ہوگا کہ وہ راز بھی دفن ہو گیا، مگر نہیں۔ آستین کے سانپ کو میں کیسے چھوڑ دیتا؟ اس کی کوئی بہن نہیں تھی جس سے میں بدلہ لیتا، وہ تو بچ گیا۔ اسی لیے میں نے اپنی بھانجی کا بدلہ اور بہن کی موت کا حساب یوں لیا کہ دامل کے سامنے میں نے اس کی بیوی کی عزت پامال کر دی۔ مجھے لگا تو وہ شخص عبرت حاصل کرے گا، مگر اس نے تو تمہیں ہی چھوڑ دیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب میں نے تمہیں پاگل خانے میں دیکھا تو تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ میں بے سہارا نہیں، مددگار ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھو تو وہ بچہ میرا ہے، تمہارا ہے، اور اب میں تم سے شادی کر کے اس زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ شاید یہی میرے نصیب میں لکھا ہے۔ وہ روتے ہوئے ان لمحوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جب مرہا نے اس کی باتیں سن کر بے یقینی سے آنکھیں اٹھائیں۔ اس کے دل میں دامل کے لیے نفرت مزید بڑھ چکی تھی۔ بلا شبہ دامل نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر جو کچھ مرہا کے ساتھ ہوا وہ بھی کم ظلم نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر تک خاموش بیٹھی روتی رہی۔ جب طبیعت بگڑ گئی تو وہ 1 ہفتے تک اسپتال میں داخل رہی، مگر دھیرے دھیرے جب اس نے سلطان کی محبت دیکھی، اس کے بچے سے جڑا ہوا پیار دیکھا، تو اپنے آنسو صاف کر کے بچے کو اپنی باہوں میں بھر ہی لیا۔ 15 دن بعد اس نے اپنے بچے کو پہلی بار گود میں لیا۔
پیار کیا، فیڈ کروایا۔ سلطان دور کھڑا ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چند دن بعد وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے، مگر مرحا نے سلطان کو ابھی خود کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت کمزور تھی۔ سلطان نے دونوں ماں بیٹے کا بہت خیال رکھا۔ مرحا بھی اس کی محبت سے نرم پڑنے لگی تھی۔ وہ شخص جو پہلے اسے زمین پر بھی پاؤں نہ رکھنے دیتا، اب ہر لمحہ اس کا سہارا بن چکا تھا۔ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر اس کے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ سلطان کی وہ پہلی سختی اور تکلیف اب کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جب اس کے قریب آتا، اسے باہوں میں بھر کر محبت سے اپنی آغوش میں لیتا، تو مرحا اس کی قربت میں سکون تلاش کرنے لگتی تھی اور پوری رات اس کی آغوش میں گزار دیتی۔